नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल आले इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 104 और 105 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वल तकुन और चाहिए कि हो मिनकुम तुम में से उम्मतुन एक ग्रोह या एक जमात यदऊना वो सब दावत देते हों इलल खैर खैर की तरफ भलाई की तरफ दावत देते हों व और यअमुरूना वो सब हुक्म देते हों बिल मारूफ नेकी का व और यनहौना वो सब रोकते हों अनिल मुनकर बुराई से व और उलाइका वो लोग हुमुल मुफ्लिहून वही सब फलाह पाने वाले हैं। वला तकूनू और मत तुम हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की तरह जो तफर्रकू सब फिरकों में बट गए व और वख्तलफू उन सब ने इख्तिलाफ किया मिन बादी उसके बाद माँ के जाअहुम आ गए उनके पास अलबय्यिनात वाज़े दलाइल व उलाइका और वही लोग लहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है अजीम बहुत बड़ा अज़ाब। अस्तग़फिरुल्लाह। तुकातिही इसका रूट वर्ड है वाओ काफ या। इसके मानी कोई तकलीफ देने वाली चीज कोई मूजी चीज और नुकसान देने वाली चीज से बचने को कहते हैं। तकवा तुकातिही अत्तक़वा के मानी नफ्स को बचा लेने के हैं बुरी चीजों से। कज़ाकुम इसके रूट वर्ड्स हैं नून काफ दाल। ये किसी खतरा या हलाकत से खलासी देने को कहते हैं यानी किसी को हलाक होने से बचा लेना। और युबय्यन इसके रूट वर्ड्स हैं बा या नून अलबय्यन के मानी दो चीजों का दरमियान और वसत के हैं। कुरान पाक में है ना वजअलना बैनहुमा ज़रअ और उनके दरमियान खेती पैदा कर दी यानी दो चीजों के दरमियान को अलबय्यन कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। इस आयत करीमा से मकसूद ये है कि इस उम्मत में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की दावत दे अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके यानी अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर का काम करे। अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर की जिम्मेदारी उम्मत के हर फर्द पर हस्बे मक़दार और वाजिब है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स जब किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से मिटा दे। अगर उसकी इस्तिताअत न हो तो जुबान से समझा दे और अगर उसकी भी इस्तिताअत न हो तो कम अज कम दिल से जरूर बुरा जाने और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। ये मुस्लिम में मौजूद है यानी सबसे बेहतर और मुस्तहब तो ये है कि अपने हाथ से रोके फिर नहीं हाथ से रोक सकता जुबान से रोके। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता तो जितनी भी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक उसे रोकने की कोशिश करे वरना दिल से बुरा जाने। अगर सब कुछ नहीं कर सकता तो दिल से बुरा जाने और ये ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा है। लेकिन हाथ से भी इस्तिताअत के मुताबिक रोका जाए। जैसे कि दो बंदे आपस में झगड़ रहे हैं तो अमर बिल मारूफ का काम करने वाले को चाहिए कि उन दोनों को रोके उनकी लड़ाई को हाथ से या जुबान से खत्म कर दे। लेकिन अगर मार पिटाई पर आ गए हैं या एक दूसरे को कत्ल करने के ऊपर आ गए हैं तो अमर बिल मारूफ का काम करने वालों को चाहिए कि पुलिस को फोन कर दे पुलिस को बुलवा ले फिर खुद खतरा मोल ना ले।
سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دے گے اور برائی سے منع کرو گے۔ بصورت دیگر قریب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، تم اس سے دعا کرو گے بھی تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ تو دیکھیے دعائیں آج کل زیادہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ امر بالمعروف کا نہی المنکر کا کام بہت کم ہو گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے امر بالمعروف نہی المنکر کے اوپر توجہ دے، عوام کو دیکھے کہ جو برائی پھیل رہی ہے اس کو روکے، لیکن انہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اپنی سیٹوں کی پڑی ہوتی ہے، اپنی عزت کی پڑی ہوتی ہے، عوام کا خیال نہیں۔ فتنے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں بے حد و حساب، کیونکہ حکومت دین کی طرف نہیں ہے۔ حکومت اپنے ملک کا، اپنی عوام کا خیال نہیں کرتی، اپنی سیاست میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا حکم ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان ایک دوسرے کے لیے خیر کا معاملہ کریں، نیکی کا معاملہ کریں، لیکن اس کے برعکس یہ فضول قسم کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح احکام آ چکے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا ہے، جنہوں نے حق سے روگردانی کر کے خواہش نفس کی اتباع کی اور حق بات کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود ان کے درمیان حسد و عداوت اور بغض و عناد پیدا ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا تھا اور اسی پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے آج کل؟ سب مسلمانوں کو پتا ہوتا ہے قرآن کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ کا تو حکم ہے کہ سب ایک دوسرے سے محبت کریں، فرقہ بندی نہ کریں، لیکن مسلمان جو کہ علماء کرام بھی ہیں ان میں بھی فرقہ بندی ہو چکی۔ سیدھا اور یک طرفہ دین یہی ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے اور احادیث پر عمل کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ان کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا جائے تو وہ یک طرفہ دین ہو جاتا ہے، اس میں پھر فرقہ بندی نہیں آتی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اہل کتاب میں سے جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں 72 یعنی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 72 یعنی کہ 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں، اور وہ جماعت ہوگی۔ ابو داؤد میں یہ موجود ہے، یعنی 73 فرقے مسلمانوں کے بٹ جائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ لیکچر تو کافی لمبا ہو رہا ہے لیکن یہ حدیث بتانا بھی بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ ابو عامر عبداللہ بن لجی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حج کیا۔ جب ہم مکہ میں آئے تو نماز ظہر کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ امت بدعت اور خواہشات کی وجہ سے 73 یعنی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے، اور اس سے مراد جماعت ہے۔ میری امت میں کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن پر خواہشات اور بدعات سرایت کر جائیں گی، جیسے کہ باول کتے کی بیماری اس کے ساتھی میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر اس میں یہ مرض سرایت کر جاتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے گروہ عرب، اگر تم اس دین کو قائم نہیں کرو گے جسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لے کر آئے تو دوسرے لوگ با اولا اسے قائم نہیں کریں گے۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ اور بہت ہی افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ کے تفرقہ بازوں نے بھی وہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں قرآن کریم اور سنت صحیحہ کی صورت میں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا زور پہلی امتوں کی طرح تعویل و تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔